औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इत्तला ये है, शुनीद ये है कि जल्द ही कैदी नंबर 804 भी बाहर की सियासत के लिए दस्तयाब होंगे। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जहमत दी है सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ाक बाजवा साहब को। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक और यू। इनके साथ तशरीफ फरमा है, इनकी भी बिलोंगिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एडवोकेट आदिल अली। आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले गुफ्तगू का आगाज बाजवा साहब यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान को जिस वक्त मफाहमत की जरूरत थी, मफाहमत की गई और मफाहमत के बादशाह मोहतरम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत की फाली में किरदार अदा किया। बजट भी पास हो गया, लेकिन बजट पे जो एतराजात हैं वो ताहाल जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त के चेयरमैन ने फिर ये बात कही है कि जो हुकूमत है वो हमारे वोटों की बैसाखी पर खड़ी है। क्या ये कुछ थ्रेट थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये थ्रेड नहीं थी, ये एक हकीकत है कि देखिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो जिसे हम नून लीग की गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये तो इसमें तो सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में अमन की सियासत के लिए, ये इंतशार की सियासत के ख़ात्मे के लिए हमने नून लीग का साथ दिया और हम उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। हम आवाम के ख़िलाफ़ किए जाने वाले फ़ैसलों की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो इन्होंने जो बनाया है, ये जो बजट है, इस पर हम मुतमिन नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और ना ही हमारी इसमें कोई ख़ास इन्होंने राय ली गई। और आखिरी दिनों में हमारे पार्लियामेंटेरियनों से कुछ इन्होंने राय ली और वो समझो कि ना लेने जैसी। तो हमारे लीडरशिप तो बिल्कुल फिक्रमंद है कि ये जो मौजूदा बजट है, ये तो अवामी बजट नहीं कह सकते, ये तो IMF का बनाया हुआ एक बजट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो बात है कि मशावरत नहीं की गई, चेयरमैन साहब बारहा इस बात को दोहरा चुके हैं, बीबी आसफा ने भी ये बात की। आदिल, मशावरत तो की गई IMF से। देखिए, हमने यही कहा था जब जो कि इस पे मेरा स्टांस था वो भी यही था कि ये अवाम नवाज नहीं, IMF नवाज बजट है। जब आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस लेंगे, हिदायत लेंगे, तो फिर आप उन्हीं की पॉलिसीज़ पे अमल करेंगे जिनके आप बेनिफिशरी हैं। अब चूंकि हमारी जो इकोनॉमी के हालात है, जो मईशत के जो हालात है, अभी आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ में बात की कि KG नंबर 804 सियासत के लिए दस्तयाब होंगे, तो मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान में मजीद ऐसी कौन सी तबाही अब रहती है कि अगर उनकी भी दस्तयाबी हमें होती है सियासत में। तो मेरा ख्याल है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात उन्होंने किए, बजाय इसके कि नून लीग, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के माजी में जो भी तजर्बात रहे वो अच्छे नहीं रहे, और यही वजह है, वन ऑफ द रीज़न, कि इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों का हिस्सा नहीं है। आईनी ओहदों पर है, सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, दीगर गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वफाक में जो अहम वजारत ये सियासत की कामयाबी नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी नहीं है जनाब, ये सिस्टम की कामयाबी है ना। देखें, आसिफ अली जरदारी एक सिंबलिक पाकिस्तान में शख्सियत है कि अगर जरदारी है तो जरदारी का मतलब है कि सदर साहब जो हैं वो सिस्टम को जोड़ने के अहम जो एक चीज़ है, वो फैक्टर है। अगर जरदारी साहब ये मफाहमत ना करते, ये सिस्टम ना बना, तो मुझे आप इस सवाल का जवाब उठता है कि तो फिर हुकूमत कैसे बनती। अगर कि आप जाते तहरीक इंसाफ की तरफ तो उनकी तो जो तंजीम थी वो ख़त्म हो चुकी थी, जो अरकान असेंबली थे उनके पास कोई नाम नहीं था, तो क्या फिर हम किसी मजहबी जमात के थ्रू कोई कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी बनवाते, और क्या वो नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार होती है, नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार होते? ये दो अलग मामला है। अब जरदारी साहब जो हैं उनकी सोच को देखने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना पड़ेगा, जहाँ तक हमारी बसीरत शायद न जा सके, कि वो बहुत दूर की सोचते हैं। और ये एक लीडर का काम होता है सियासत में, कारकुन और लीडर का फ़र्क ये होता है कि वो कौम का सोचता है, मुस्तकबिल सोचता है। जरदारी साहब पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, एक मुस्तकिल तौर पे हुकूमत का मिजाज देखना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने नून लीग का साथ दिया कि हम आपके साथ आईनी तौर पे हुकूमत बनवाने में आपके साथ होंगे, लेकिन अहम तरीन मुशावरतों में आप हमें साथ लेके चलेंगे, वजारतों का हिस्सा हम नहीं होंगे। ये वो एक मुआहदा था जो उनका हुआ था। बट अफसोस है कि जब भी तजर्बात ऐसे होते हैं हुकूमत बनने के बाद नून लीग की तरफ से, जहाँ पे बात मुशावरत की आती है, तो मुशावरत वो कहीं और कर रहे होते हैं, ना बजाय इसके कि वो सियासी अरकान से करें। बाजवा साहब, जिस वक्त ये सारी गवर्नमेंट फाल होने की बात हो रही थी, तहरीक इंसाफ की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन सूरत हाल ये है, बार बार मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी
یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست میں یو ٹرن جو ہے نا وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. آپ کو معروضی حالات دیکھ کر معاملات کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جب تحریک انصاف اور مولانا ایک پیج پر آ سکتے ہیں تو تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کسی مرحلے پر ایک پیج پر آ جائیں گے؟ استحکام ہے پاکستان کے لیے. بات صرف پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ہو رہی ہے. جو معاشی حالات ہیں آج کے اس کو مد نظر رکھ کے بات کیجئے. منصور صاحب دیکھیں کہ جس وقت حکومت بنانے جا رہی تھی ساری سیاسی جماعتیں، ہم نے تو اس وقت بھی بڑا پن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آگے بڑھ کے تحریک انصاف کو، جبکہ ادارے اس کے خلاف تھے، فوج اس کے خلاف تھی، سیاسی جماعتیں اس کے خلاف تھی، ہم نے تو اس وقت بھی انہیں دعوت دی تھی اگر آپ پرائم منسٹر کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ لاتے ہیں تو آپ لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ خود ہی بھاگ گئے، اگر ان کے پیروں میں خود ہی جان نہیں تھی، تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے نہ مطلب پسندیدہ شخصیات کو بھی دعوت دی کہ بھی آپ آئیں، حکومت کا حصہ بنیں. اگر آپ اور جہاں تک ہم نے نون لیگ کا جو ساتھ دیا، دیکھیں وہ نون لیگ کا جو ساتھ اس لیے دیا ہے کہ محترم بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں ایک مساک جمہوریت سائن کیا تھا میاں نواز شریف سے. ہم آج تک اس پر کھڑے ہوئے. ہم آج بھی آصف علی زرداری، صدر زرداری جو ہیں وہ آج بھی وہ نبھا رہے ہیں جو بے نظیر صاحبہ کے جو دستخط ہیں، ہم تو آج بھی ان کے پیچھے. حالانکہ نون لیگ بہت زیادہ مطلب ہم سے کئی بار کئی جگہ پر انہوں نے زیادتیاں بھی کی ہیں، ہم کیبنٹ کا بھی حصہ نہیں بن رہے. اگر ہمیں کوئی مفادات کی سیاست کرنی ہوتی، وزارتوں کی سیاست کرنی ہوتی، مفادات کی سیاست، تو ہم وزارتوں کا، ہم کیبنٹ کے انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں ٹھیک ٹھاک وہ اپنے سے بھی زیادہ وزارتیں ہمیں دینے کو تیار ہیں. یعنی جتنے نون لیگ ہے، نون لیگ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہمیں دینا چاہتی ہے. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم عوامی جماعت ہیں، ہمیں آگے جا کے عوام کو جواب دے ہونا ہے. ہم نہ اس بجٹ کو مان رہے ہیں، نہ اس بجٹ، ہاں ملکی وسیع تر مفاد میں ہم نے اس کو مجبوری کے تحت وہ اپروو ہو گیا نا سر. وہ تو یہ تو اب امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب جو عوام کی اگر آپ رائے جاننا چاہیں گے عادل صاحب، عوام کہتی ہے جمہوریت تو عوام کے لیے کسی ناکردہ گناہ کا انتقام ہے. اس وقت کی جمہوریت میں آپ بجلی کے یونٹ دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچے ہوئے. کیا پر جل رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی بات کرتے ہوئے زبانیں جل رہی ہیں. کیوں نہیں کریں گے ہم اس پہ بات؟ نہیں دیکھیں، اگر اس پہ آپ بات کریں، میں بالخصوص اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری رکن قومی اسمبلی شادیہ عطا ہماری صاحبہ نے ایک ایس ڈی او کے خلاف بھی عوام کے حق میں ایوان بالا میں آواز اٹھائی. ہاں صوبائی اسمبلی میں سعید غنی صاحب کی تقریر بھی ریکارڈ پر ہے، وہ کی مذمت کی گئی. دیکھیں ہم تو بات یہی کر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں اس وقت جو بجٹ آپ نے پیش کیا وہ آپ نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا. اگر آپ زیادہ کہیں دور نہ جائیں، اگر آپ پچھلے سال کے آپ ٹیکس کے شمارہ جات دیکھیں تو جو سیلری کلاس طبقہ ہے آپ کا، جو کارپوریٹ طبقہ ہے، آپ کے ایکسپورٹرز اور امپورٹر سے زیادہ ٹیکس جو ہے آپ کے وہ تنخواہ دار طبقے نے دیا، تو آپ نے سارا کا سارا بوجھ اس پہ شفٹ کیا. کہیں سے بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا، اور اسی وجہ سے اس پہ تحفظات بھی تھے، اور اسی وجہ سے اب تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ رد عمل بھی آ رہا ہے. اور رد عمل اس لیے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام کا سامنا ہے، عوام کی طرف سے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے فیڈ بیک آ رہا ہے. لوگ اپنے سراپا احتجاج ہیں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں. اب تو دیکھیں نا کہ سیلری کلاس کا بھی ایک طبقہ ہے جو اس نے بھی اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دی، وہ بھی سڑکوں پہ احتجاج کرنا شروع ہو گئے. تو جیسے جیسے یہ سیاست کے جو ایوان ہیں، سیاستدانوں تک آواز جا رہی ہے تو اس کا رد عمل پہ ظاہر لیڈر آنے دیں گے. اگر آپ چیئرمین کے حالیہ بیان کو کوٹ کریں گے کہ ان کی حکومت ہماری بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک رد عمل ہے اس رد عمل کا جو کہ عوام کی طرف سے ان تک پاس ہو رہا ہے. بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ اس وقت اگر ہم تھوڑا سا صوبے کی طرف آ جائیں، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو صوبائی کنٹرول کی چیزیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، ابھی آپ نے کہاں پل باندھنے کی کوشش کی ہے؟ پانی، بجلی، گیس، پیٹرول چھوڑ دیں، آپ کی دسترس میں نہیں ہے. یہ جو لوکل دالیں، آٹا، چینی سب مہنگا ہے. مطلب اسٹاک تو بہت الحمدللہ اونچائی پہ جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ لوکل جو مسائل ہیں صوبے کے یا ہمارے سٹی کراچی کے، آپ دیکھیں K4 ہم لے کر آ رہے ہیں. K4 پر کام بہت تیزی سے جا رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر سے اس کا فنڈنگ پوری منظور اپروول کروا لی ہے. ہم اس شہر کو، کراچی شہر کو، بلکہ سندھ کے دیگر شہروں کو، لاڑکانے کو، سکھر کو، امیر پور خاص کو، حیدرآباد کو، ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا نظام ہم دینے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر سڑک پر گرین بسیں، ہر رنگ کی بسیں مل رہی ہیں. لیڈیزوں کی، خواتین کے لیے الگ بسیں دی جا رہی ہیں. تو جہاں 60-70 سال کا بسودہ ایک نظام تھا ٹرانسپورٹ کا، تانگے، ریڑے، رکشے
ان سے بھی چھٹکارا عوام کو مل رہا ہے. آج 50 روپے میں ہر شہری جو ہے ایئر کنڈیشن کو بس میں بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے. ٹرانسپورٹ ہم دے رہے. ہیلتھ ہم نے جتنی اچھی دی ہے صوبے میں کوئی اور مثال نہیں دے سکتا کوئی اور صوبہ. الحمدللہ چاروں صوبوں سے تینوں صوبوں سے گلگت بلجستان سے لوگ علاج معالجے کے لیے سندھ آنا پسند کرتے ہیں. ہیلتھ ہم دے رہے ہیں. ہاں یہ کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں کئی جگہ پر, اس پر انشاءاللہ اس کی اصلاح کر رہی ہے حکومت بھی کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کر رہی ہے, ہم ورکر بھی ان چیزوں پر اس پر نوٹس لے رہے ہیں. اس تمام بیماری کا جو وجہ تھی وہ ایک تبدیلی خان صاحب تھے, جنہوں نے اپنے دور میں ہر چیز کو بے لغام کیا. نہ انہیں کوئی حکومت چلانے کا تجربہ تھا, نہ ان سے حکومت سنبھلی, نہ ان سے اپنی پارٹی سنبھلی, نہ ان سے اپنے بچے سنبھلے, نہ ان سے اپنی بیویاں سنبھلی. وہ نہ جانے کیا بلا کا نام تھا. اللہ پاک نے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بدولت اس عذاب سے اس ملک کو نجات دلوائی ہے ہم سب نے مل کر. اب ایسا ظاہر ہے یہ ٹرین پٹری سے اتری ہوئی ہے, اس کو چڑھانے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں کوششیں کر رہی ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ سب سے زیادہ ڈالا. ہم نے اس ملک کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانے کے لیے ہم نے نون لیگ کی گورنمنٹ کو 2 بار, یعنی اس سے قبل نگران گورنمنٹ میں بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا, موجودہ گورنمنٹ میں بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ملک کسی طرح اپنی دوبارہ سے ہم پٹری پہ چڑھ جائیں تاکہ ملک میں دوبارہ سے خوشحالی کی طرف آ جائیں. ہم IMF سے ہماری جان چھوٹے. اب بجلی کی بہت آپ نے درست کہا کہ بجلی کے ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں, اب یہ عوام کی بساط سے بالکل دور ہو گئے. ہم اپنے کیونکہ ہماری صوبے میں گورنمنٹ ہے, سندھ میں گورنمنٹ ہے, اس پر بہت ہماری گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ بڑا کام کر رہی ہے. ناصر شاہ صاحب کام کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت پر. ہم 21 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینے کے لیے جا رہے ہیں, جہاں تک بجلی کی رسائی نہیں تھی یا جن لوگوں کے پاس بل بھرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے, تو ہم یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں. انشاءاللہ کراچی میں بھی ہم لوگوں کو مفت گورنمنٹ جو ہے وہ سولر سسٹم دینے جا رہی ہے تاکہ بجلی کے عذاب سے ہمیں نجات. اگر ہمیں وفاق میں گورنمنٹ ملتی تو ہم 300 یونٹ جو ہم نے سولر سسٹم کے ذریعے دینے کی باجوہ صاحب یہ جو ہے نا بس یہ مذاق ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پاکستان ITP سے نکلے گا تو کچھ اور کرے گا. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اینکر پرسنز جو ہوتے ہیں وہ کوئی آپ کے مخالفت میں صرف بات کرنے بیٹھے ہوتے ہیں. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں آپس میں دستوں گریباں ہوں. آپ مفاہمت کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیا جائے گا تو کوئی طوفان آ جائے گا؟ نہیں, میں وہ دیکھیں انہیں کیوں رہا کر دیا جائے. دیکھیں اگر یہی سسٹم کیا نظام کو ہم لوگ خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کو قتل کیا تھا, آپ نے بے گناہ انہیں پھانسی دے دی. کیا وہ پرائم منسٹر نہیں تھے؟ کیوں ان کی گورنمنٹ گرائی کی؟ اب دیکھیں یہ جو موجودہ تبدیلی خان ہے یا قیدی نمبر 804 ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں آپ دیکھیں اس نے تو سب کچھ کیا ہے. انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, معیشت تباہ انہوں نے کی ہے. 9 مئی انہوں نے کی ہے, ہم نے تو نہیں کیا. آپ دیکھیں ہم نے تو بے نظیر صاحبہ کا قتل بھی برداشت کیا, ذوالفقار علی بھٹو شہید کا قتل بھی برداشت کیا, 3 بار اپنی حکومتیں گرائیں, اسٹیبلشمنٹ نے گرائی, اسے کبھی ہم اداروں کے خلاف نہیں گئے, کبھی ملک کے خلاف نہیں گئے. تو عمران خان نے جو کیا اس کی وہ سزا بھگتے, کیوں چھوڑا جائے, کیوں رہا کیا جائے؟ میں تو کہتا ہوں جو سیاسی جماعت عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے یا جو بھی پاکستان میں کوئی قوت اگر تو وہ بڑی زیادتی کرتی ہے. دیکھیں جب ہمارے یہاں ایک آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, جو جرم کرے گا اس کی سزا موجود ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے ایک عام غریب آدمی ہو. تو انہوں نے 9 مئی کیا, انہوں نے اداروں پر حملہ کیا, انہوں نے ملک میں جلاؤ گراؤ کی سیاست کی, انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا, تو انہیں سزا ملنی چاہیے. چلیں وکیل صاحب سے بات کرتے ہیں اس پہ. عادل, پاکستان میں سیاسی رہنماؤں پر جو مقدمات بنائے جاتے ہیں کتنے % جو ہے اس میں سچائی ہوتی ہے؟ منظور صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, لیکن ابھی آپ جو گفتگو فرما رہے تھے مفاہمت کے حوالے سے اور سیاستداروں سے رواداری کے حوالے سے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے نا. تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی XYZ جماعت کے ساتھ بات نہیں کر سکتی. آصف علی زرداری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں سوائے ایک شخص کے بات کروں گا سب سے, اور اصل میں اس سے بات اس لیے نہیں کروں, وہ سیاستدان نہیں ہے. تو دیکھیں جہاں تک بات ہو سکتی ہے, مفاہمت ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں,
وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص کے اندر صرف اور صرف ایک فاشزم خود پسندی ہو اور اتنی شدت کی خود پسندی ہو کہ اپنی پروموشن کے لیے وہ سیاسی جماعت کو کھڑا کرے کہ اس کو بنانے میں، ایک برانڈ بنانے میں اس کا ہاتھ ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ سیاست نہیں کی جاتی. سیاست ہوتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ. اب اگر بات آپ کرتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں کیدی نمبر 804 کی، تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. حالات جو ہے وہ اس کا فیصلہ بہتر انداز سے کر رہے ہیں کہ معاملات کیا ہے، اور ملک میں جو امتیازی سلوک ہے سیاستدانوں کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے. رہ گئی بات سیاسی مقدمات کی، تو میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا پہ جب ٹرائل کرنے بیٹھتے ہو تو آپ اسحاق ڈار کا گھر نیلام کروا رہے ہوتے ہو. مقدمہ نکلتا ہے ان کے ٹیکس ریٹرنز کا، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کرتے ہیں، اگلے دن ان کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. خود میاں صاحب، جی میاں صاحب، پھر آپ ان کے تمام جو ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں عدالت کے تھرو، اور ان کو آپ یہ بھی استحقاق دیتے ہیں اگر آپ کے اس کے اوپر کوئی جرمانہ وغیرہ بھی فائل کرنا چاہیں تو آپ کو اس کا حق ہے. شاباش. تو دیکھیں سیاستدانوں کے جو مقدمات آپ میڈیا ٹرائل کے تھرو بناتے ہیں ان میں اور حقیقت میں مقدموں کی کمزوری میں بہت بڑا فرق ہے. آپ مقدمات ان کو پریشرائز کرنے کے لیے بناتے ہیں، سیاسی طور پہ دبانے کے لیے بناتے ہیں. مطلب آپ الیکشن میں محترمہ شازیہ آتا ہمارے گھر کے صاحب کے گھر سے 93 ارب روپے برآمد کر دیتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں 93 ارب روپے گھر میں کیوں رکھیں گی وہ؟ اور سوشل میڈیا پہ برآمد یہ سوشل میڈیا پہ برآمد ہوئے. ہاں اس کی برآمدگی آپ کی کراچی اطلاع کی کہیں سیاست نہیں کی ہے. بات کریں، بلا تفریق کسی جماعت کی بات کریں، دیکھیں ایم کیو ایم بھی کراچی کی جماعت ہے. اگر آپ کراچی میں گھروں سے اتنا اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے اچانک سے پانی کی ٹنکی سے گولا بارود، تو وہ پانی کی ٹنکی سے جتنا اسلحہ نکلا تھا وہ ایک کروز جہاز کے برابر تھا. مجھے آج بھی یاد ہے شاہزن بگٹی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اوائل 2008 کے بعد حکومت ملی تو ان کو بلیلی چیک پوسٹ پہ کہیں پہ ان کو روکا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا انہوں نے چیک پوسٹ شاہزین بگٹی جی انہوں نے حملہ کیا. تو جب ان سے پوچھا گیا، جب انہوں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی ان کو لے جا رہے تو انہوں نے کہا، میڈیا کسی اینکر آپ جیسے کسی بھائی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہنس کے بڑی اچھا میں اس کو اپنی چونکہ میرا لکھاری بھی ہوں تو میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں پیار بھری زہریلی مسکراہٹ. بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ یار آپ کو لگتا ہے کہ اگر میرے پاس اتنا اسلحہ ہوتا تو یہ بلیلی چیک پوسٹ والی مجھے روک لے. دیکھیں بات وہی ہے کہ سیاستدان پہ مقدمہ بنانا اور مقدمے کی حقیقت میں اس کا ادراک ہونا. یا تو دیکھیں مقدمات کو آپ سیاسی طور پہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے محکمہ زراعت والے بھی دیکھے، بعد میں ہم نے محکمہ خوراک والے بھی دیکھے، پھر ہم نے خلائی مخلوق بھی دیکھی. یہ جو سارے ٹرینڈز ہیں یہ سارے ٹرینڈز انہی کو ایکسپوز کرتے ہیں جو کہ حالات کو نامساعد بنانے کے ذمہ دار. اور سیاست میں ایک نیا ایلیمنٹ یہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو شامل ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے باجوہ صاحب ایک لاسٹ لائن تھی کہ سوشل میڈیا بریگیڈ اب یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ کے پاس بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی ہے. اب جو لڑائی ہے یہ اب جو ہے وہ سڑکوں پر تو نہیں ہو رہی، اب آپ دفاتر نہیں جلا رہے، لیکن یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں ساری سیاسی جماعتوں کی سوشل میڈیا موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا وہ کوئی وکھرے ٹائپ کی ہے. اچھا آپ مجھے کوئی ایک پوسٹ بتا دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا سوشل میڈیا پر کہ جو ملک کے خلاف آئی ہو، اداروں کے خلاف آئی ہو. آپ نون لیگ کی بتا دیں، آپ حتیٰ کہ حالانکہ ایم کیو ایم سے ہمارے 100 اختلاف اپنی جگہ پہ، ان کی بھی کوئی ایسی پوسٹ میں نے نہیں دیکھی جو اس وقت موجودہ صورتحال میں. لیکن آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ٹوٹل پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، ٹوٹل پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جا رہا ہے، پاک فوج کے خلاف جا رہا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی ایک قوانین کے حدود میں لا کر کے انہیں بھی اس پر جو چلاکیاں ہوشیاریاں اور سازشیں ملک کے خلاف ہو رہی ہیں اس سے بھی روکا جائے. انہیں بھی کسی ایک جگہ پہ سمویا جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی امریکہ میں آپ کا سوشل میڈیا ہے، باہر ملکوں میں آپ کا سوشل میڈیا، آپ نے 5000 لوگ پیسوں پر تنخواہ پر رکھے ہوئے تھے جو پاکستان میں مختلف افواہیں پھیلاتے تھے، جو آپ کے جھوٹ کو سچ کرتے تھے اور سچ کو جھوٹ کرتے تھے. تو یعنی اس طرح کا سوشل میڈیا کی تو ہم بہت، جس میں اخلاقیات نہ رہیں، جس میں ملک کا احترام نہ رہے، عوام کا احترام نہ رہے، تو ایسے سوشل میڈیا کو تو میں سمجھتا ہوں کہ لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. لگام کیسے ڈالی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہماری صحافت کے وجہ سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے اور یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آپ ان کو بھی کسی دائرے میں لائیں. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا ایک جن ہے، بوتل کا جن ہے، اس کو واپس نہیں ڈال سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا
کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہوتی رہے ٹیکس پہ پابندی لگائی دی ہے نا آپ نے, اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. سر وی پی این میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہوگا, جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں آپ پابندی کر رہے ہیں, حکومت جسٹیفائی کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو افورڈیبل نہیں ہے. اس میں اسی پہ آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز کی نا, تو اگر آپ بات کریں پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, یا پھر آپ تحریک انصاف کی, تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کوئی سیاسی کارکنان کا, رضاکاروں کا سوشل میڈیا نہیں ہے, وہ پیڈ. رک جائیے یہ جملہ دوبارہ دہرائیں گے تاکہ ہم اس پہ بحث کر سکیں. میں دلیل کے ساتھ آپ کو کہوں گا, تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ سیاسی کارکنان, تحریکی کارکنان یا سیاسی سوچ رکھنے والے حامل افراد کا جتھا نہیں ہے, وہ پیڈ ملازمین ہیں. چونکہ دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود فرمایا کہ اب گلی محلے کی سیاست نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. وہ جو ایک کارنر میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ اب ٹویٹر پہ اسپیس میں ضرور ہوتی ہے, وہ زوم پہ میٹنگ میں ضرور ہوتی ہے. میں چونکہ خود پی 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 ڈیجیٹل کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں, میں خود اسپیسز میں بیٹھتا رہا ہوں اور وہاں پہ ترجمانی کرتے رہے, اور ہمارے دو بدو مناظرے ہوئے تحریک انصاف والوں کے ساتھ. تحریک انصاف کی اسپیس میں آپ غلطی سے چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو 20 سے 25 لوگ ملیں گے, 8-8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے مائک کھولنی ہے اور آپ کو مابین گالی دینا شروع کر دینی ہے. لٹرلی میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا مائک اوپن کرنا ہے اور آپ کی ماں بہن کرنا شروع کر دینی ہے, بغیر کسی ریزن کے, کسی توجہ کے, کسی بھی وجہ کے آپ کو گالیاں دیں گے. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے کچھ مناظرے شروع ہوئے, وہ اکانومی پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی, انہوں نے کچھ ارسطو بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں خوش فہمی ہوتی ہے نا ایک, ان کا تحریک انصاف ایک فیشن بن گیا, مجبوری ہے تحریک انصاف کو ایکسیپٹ کرنا. اگر کہ مجھے اس معاشرے میں سوٹ پہن کے بیٹھنا ہے, 4 اچھے لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں بیٹھنا ہے, وہاں مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے عمران خان کو اگر مجھے سپورٹ نہیں کرنا تو سوسائٹی مجھے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دے گی. معاشرہ اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ اگر آپ کو سوسائٹی میں ایز اے سوسائٹی مین اپنے آپ کو کنسیڈر کروانا ہے, اپنے آپ کو ایک سویلائز سوسائٹی کا حصہ بننا ہے, اور آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا, تو عمران خان ایک مجبوری بن چکا ہے. یہ بھی تو پروپیگنڈے کی جیت ہے. تو میں وہی بتا رہا ہوں سر, میں وہی بتا رہا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ اب آپ کو بحالت مجبوری بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی خاندانی وابستگیاں نون لیگ سے رہی ہوں, پیپلز پارٹی سے رہی ہوں, ایم کیو ایم سے رہی ہوں, ایکس وائی زیڈ جماعت سے رہی ہوں, انہوں نے ووٹ کیا, لیکن ان کی جو موجودہ نسل ہے ان کا جو مجبوری بن گئی وہ یہ بن گئی کہ بھائی یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, کہ ہم چونکہ ٹرینڈ فالوورز لوگ ہیں. اب اگر آپ آ جاتے ہیں آپ اس پہ پروپیگنڈے پہ, دیکھیں جھوٹ اتنا بولیں کہ وہ سچ بن جائے. اب جو بچے 2000 میں پیدا ہوتے ہیں, لیٹ 90s میں پیدا ہوتے ہیں, 2007-8 کے بعد آرکٹ بند ہوتا ہے تو پھر فیس بک آتا ہے, جن لوگوں نے 2009-10 میں یہ دیکھا وی وانٹ عمران خان ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, جہاں پہ پوسٹیں بنتی ہیں ایک طرف قائد اعظم کی, دوسرے عمران خان کی, وہ بھی لنڈن میں پڑھے, وہ بھی انہوں نے بھی یہ کیا, آکسفورڈ میں پڑھے, وہ موازنے چلتے آتے ہوں. تو یہ جو قوم جو پروان چڑھی ہے, جو نوجوان نسل آپ کی ذہن سازی کر دی, ذہن سازی, وہ کس جگہ کھڑی ہے. عادل وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کوئی حالات تو کچھ تو حالات ایسے رہے ہوں گے نا کہ جب اگر الطاف حسین کریٹ ہو کر آتا ہے, اگر عمران خان کریٹ ہو کر آتا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے بیک اپ میں کوئی نہ کوئی عوامل تو ایسے ہوتے ہیں. تو سر دیکھیں معاشرے کی محرومی سب سے بڑا طبقہ ہے نا. عمران خان صاحب نے کس پہ کھیلا ہے؟ عمران خان نے عوامی جذبات پہ کھیلا. انہوں نے کہا کہ میرا ووٹر 20 سال بعد بڑا ہوگا. اس کا ووٹر ایگزیکٹلی 2013 میں سامنے آتا ہے جب کراچی میں ہیوج ٹرن اوور آتا ہے. 2013 میں جب عمران خان کو آل آف سڈن جب ووٹنگ ہوتی ہے, سیٹس آتی ہے, چونکہ نون لیگ حکومت بناتی ہے, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھا, جو بھی بیٹھا, لیکن ایک ووٹر تو سامنے آیا نا. تو یہ وہ کھیپ تھی جو 90s, لیٹ 90s, 2000 میں جب وہ پروان چڑھ کے آ گئی, تو وہ ہاتھ اب اس عمران خان صاحب نے تو 20 سال لگا ہے نا سارے ماحول میں آنے کے لیے. اب اس کے پیچھے محرومیاں یہ کہ تبدیلی, 2 خاندان ہیں, موروثی نظام ہے, 250 افراد ہیں, 50-500 افراد ہیں, 2 خاندان ہیں, ملک میں تبدیلی نہیں ہے, سونامی نہیں. اور تبدیلی کا ایک ایسا منجن تھا, اتنا بہترین منجن تھا کہ اس رو میں ہر انسان بہے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ ٹھیلے والا ہے, چاہے وہ, اب ان کو کوئی آپشن مل نہیں رہا تھا. اب آپ مجھے بتا دیں تبدیلی کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون, اب وہ کہاں پر ہے؟ اب آپ کسی رکشے والے سے پوچھ کے دکھا دیں, مجھے کسی ٹھیلے والے سے پوچھ کے دکھا دیں, کسی کپڑے کی دکان والے سے دکھا دیں, مجھے آپ یہ دکھا دیں 2013 میں تحریک انصاف نے تنظیم انتخابات کروائے تھے, کوئی ٹھیلے والا عہدیدار بن رہا تھا, کوئی کپڑے کی دکان والا عہدیدار بن رہا تھا, اس کے باوجود گورنر بنتے پرویز خٹک صاحب جو کہ سابقہ پیپلز پارٹی سے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے تحریک انصاف کا حال یہ ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. اب ان کے جو وائس چیئرمین بنے تھے تھوڑا سا پہلے, وہ تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ کہ جو کہتے ہیں اپنا جو جن کا پروگرام ہی بڑھ گیا, پروگرام بڑھ گیا کے چکر میں انہوں نے کچھ تنظیم باڑ دیے. تو جو نہ تو سیاسی افراد, مروت صاحب, نہ تو سیاسی افراد, نہ سیاسی سوچ, تو وہ صرف معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے ہی آئے تھے. عمران خان صاحب اس ایجنڈے پہ ہیں, یہ بات کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا اور معاشرے کے توازن کو بگاڑنا ہی ان کا دراصل ایجنڈا ہے. اور تاحال یہ بات ہم بڑا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھیڑنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. وہ ابھی بھی بڑی عیاشی سے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے نظام الگ ہے. 12 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں, 12 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے نظام الگ ہے, 12 لاکھ روپے سر بچائیں, 12 لاکھ روپے ان کو بنی گالا میں جانے دیں. نہیں, میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ نہ جانے یہ کن قوتوں کا اب بھی لاڈلا ہے. اگر ایک پرائم منسٹر تو بہت سارے رہے ہیں جیلوں میں, نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں, بھٹو صاحب بھی رہے ہیں,
मोहतरम बेनज़ीर साहब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जो जेलों में गुजारा, तो ये तो कोई अनोखा लाडला है जो अंदर देसी मुर्गे खा रहा है, देसी बकरे खा रहा है, और उसके लिए अंदर क्या क्या सहूलतें हैं, और उसे मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त है। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक कैदी हो, उसको सज़ा याफ्ता हो और उसे वहाँ मीडिया की सहूलत हो? वो बाकायदा आज भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है। नहीं, सोशल मीडिया जब उसकी तारीखें पढ़ती हैं अंदर कोर्ट जो अदालतों में, जो जेल के अंदर है, तो वहाँ सारी मीडिया को वो बुलाता है, अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाता है, उनको वो अपना मैसेज देता है और वो बातचीत करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है, इसको इसके साथ दामादों वाला सलूक बंद किया जाना चाहिए। मैं तो नवाज शरीफ को कहता हूँ, मैं तो शहबाज शरीफ को कहता हूँ, उनकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना वहाँ। एक तो पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, वफाक में भी उनकी गवर्नमेंट है। वो कम से कम जो ये जो सिला रहमी आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जिसने 9 मई की है, रिलीफ तो अदालतों से मिल रहा है वकील साहब। देखिए, अदालतों से तो वो रिलीफ मिल रहा है ना जिसमें उन्हें जमानत मिल जाती है या उनकी सजाएं खत्म। अब मुझे बताएं, जेल के अंदर जो उसको बेड दिए जा रहे हैं, एयर कंडीशन दिए जा रहे हैं, वो भी अदालती रिलीफ है सर, वो भी अदालती रिलीफ है। ये तो फिर मैं थोड़ा सा बात को जो बात चल रही थी उस वक्त मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था कि जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की हालत है वो सिर्फ इन 5 सालों में नहीं हुई, 4 सालों में नहीं हुई जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके गई है। एक मुकम्मल प्रोसेस था जहां से लेकर यहां तक का 1947 से फिर 50 से हम आगे की तरफ जा रहे थे, हमारा जहाज यूं जा रहा था, फिर यूं हुआ, फिर यूं चला गया। तो ये कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, एक्स, वाई, जेड, ये सब बड़ी जिम्मा है? अकेला कैदी नंबर 804 जो है वो जिम्मेदार है? मंसूर भाई, इस मुल्क को बने हुए कोई 76-77 साल होने को हैं। आप एक मंजे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, पूछें। 2018 से पहले वाला पाकिस्तान क्या ये 17 वाला पाकिस्तान है? आप देखें कि 18 से पहले 18 के अंदर भी कितना ठीक ठाक, हालांकि वो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी। आप देखें, हर चीज अपनी सिमत में थी, कानून भी अपनी सिमत में था, गरीब भी अपनी सिमत में था, बिजली के रेट, दूध के रेट, आटे के रेट, पेट्रोल के रेट, सोने के रेट, भैंसों के, गायों के, मुर्गियों के, अंडों के, हर चीज अपनी सिमत में थी। बिगाड़ कहां पैदा आया? आपसे ईमानदाराना मेरा सवाल सर, 4 साल का बिगाड़ नहीं है, 40 साल का बिगाड़ है। ये 4 साल का बिगाड़ नहीं है सर। जब आप मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को घर बेचते हैं, IPPs लाके बैठा देते हैं, आप पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का कौन सा इदारा मुनाफा बख्श ऐसा है कि जिससे पाकिस्तान संभल जाएगा? नहीं, कोई ऐसा इदारा बचा ही नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं बचा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही बता रहा हूं। देखिए, आज जो हम मरगे बिस्तर पे हैं, ICU में हैं, इमरजेंसी में, ठीक है, हालात उस वक्त भी कोई इतने आप उन्हें कोई आइडियल नहीं कह सकते, लेकिन इतने बुरे नहीं थे कि आज हम प्याज 400 रुपए किलो, टमाटर 400 रुपए किलो, गोश्त गरीब सिर्फ बड़ी ईद पे खाएगा, और कपड़ा वो पहन नहीं सकता, गाड़ी आप अच्छी ले नहीं सकते, बिजली का बिल आप भर नहीं सकते। क्या ऐसे हालात थे 18 से पहले हमारे मुल्क के? हमें नहीं पता कि किसने क्या करप्शन की, इदारे बैठे हुए, हुकूमतें बैठी हुई हैं, वो करती है, एहतसाब करें, पकड़े जेलों में डालें। लेकिन आप ऐसा ना कहें कि 18 ये इमरान खान के 4 मैं कहता हूं कि इमरान खान के गवर्नमेंट के जो 4 साल या पौने 4 साल थे, ये मेजर जिम्मेदार ये हैं। ठीक है, हल्की फुल्की होगी, प्रॉब्लम थी हमारे मुल्क में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा मुल्क ही बैठ गया, हम डिफॉल्टर होने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। मंसूर साहब, आप मेरा ख्याल सवाल कर रहे हैं कि दूध की रखवाली में बिल्ला आपने खुद बिठाया। सवाल मेरा आप भी आदिल साहब यही है। मैं बार बार इस बात की वजाहत आप लोगों से चाहता हूं। आप सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जमहूरियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जो कहीं बहुत ऊपर होना चाहिए था, हम पड़ोस पर नजर डालें। मैं आदाद शुमार लिखे में मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है। पड़ोस पे अगर नजर डालें ना तो हमें अपने आप से शर्मिंदगी होने लगती है।
तो देखें, मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि जब दूध की रखवाली पे आप बिल्ला बिठाएंगे और आप मुझे कहेंगे आदिल यार दूध कौन पी गया, तो देखें मैं तो ये कहूँगा सर आप पहले बिल्ले से क्यों नहीं पूछ लेते। देखें, जब जब किसी भी मुआशरे की, मुल्क की तरक्की की जो जमानत देती है वो जमहूरियत देती है। मेरी नज़र में बद से बदतरीन जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी आमरीत की भी अच्छी हो नहीं सकती बदकिस्मती से, लेकिन फिर भी जमहूरियत को मैं अपना वोट जरूर दूंगा। जब जब आप जमहूरियत पे शब खून मारेंगे, मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजेंगे, किसी भी जमहूरी हुकूमत को हुकूमत पूरी करने की मुद्दत ही नहीं देंगे। आप ये देखें ना, बदकिस्मती से 4 ऐसे आमिर, उनके अदवार को देख लें और फिर आप कोई मेरा ख्याल है कुल गिनती गिन लें, और कैलकुलेशन करें तो आमिरों के दौर में पाकिस्तान की। मैं एग्जैक्टली वही आ रहा था कि आप वो 17-18 वज़राए आज़मा जो अदवार हैं, चाहे निगरान और जो मुंतखब उनको गिन लें, वो 4 अदवार को गिन लें आप उस दौरानिए के डैमेजेस को जो कि 58 से शुरू होते हैं, हालात जहां तक आते हैं, आज हम 2024 से बैठे हुए इस डिबेट में हमारे पास स्टेबिलिटी दावत कौन देता है उन्हें? दावत देखें, मेरा ख्याल है कुछ मेहमान बिन बुलाए आ जाते हैं। ना 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 ना, पाकिस्तान की जितनी तारीख है वो मतलब अब तो ये सियासतदानों की गलती है। गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के सियासतदान जाते हैं सर, गाड़ियों की डिग्गियों में आप खुद उन्हें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा सियासतदान नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कभी गाड़ी की डिग्गी में बैठ करके, हम तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हम सारे डिक्टेटरों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अयूब खान से भुट्टो साहब लड़े, ये जियाउल हक से भुट्टो साहब लड़े, आगे परवेज मुशर्रफ साहब से जो है आप देखेंगे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने किस जद्दोजहद अपनी जान दे दी। तो हम तो हमेशा डिक्टेटरों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता कि लगाया जा सकता, ना कोई इदारा लगा सकता है, ना कोई सियासतदान लगा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत की हो या इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमने कोई ताबेदारी की हो, ऐसी मिसाल कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं मिलती। देखिए मंसूर साहब, ये जंग मफादात की है बेसिकली। देखिए, सियासतदानों के भी मफादात जुड़े हुए होते हैं तो फिर वो डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां तक हम देखते आए कभी भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे, शॉर्ट टर्म गोल पे कभी कोई मफाद का सौदा नहीं करती, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मैच्योर पार्टी अब इस वक्त अगर आप देखें ना पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है नाज़रीन कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मैच्योर सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन ये मैच्योरिटी जो है वो आप दूसरों में तकसीम करें ना, जाएं बैठे मिले समझाएं, पाकिस्तान बचाएं। तो देखिए, हम बैठते भी हैं, हम बात भी करते हैं। अगर आप बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो उनको भी कहा जाता है कि वो अयूब खान की काबीना में शामिल थे, लेकिन अयूब खान की काबीना में शामिल होते हुए वहां से उन्होंने एक जमहूरी सियासी जमात की बुनियाद रखी। तो कहते हैं कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, तो आपको सिस्टम में रहना होता है। पीपल्स पार्टी बेसिकली सिस्टम की जमानत है, पीपल्स पार्टी सिस्टम है, सिस्टम में रहते हुए आपने सियासत इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगता अगर ये सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। अगर के कोई ऐसी मुशावरत करनी पड़ती है कहीं पे किसी, देखें वो भी मुल्क के स्टेक होल्डर्स है ना, आप इदारों को बिठाएं, अदलिया को बिठाएं, तो वो स्टेक होल्डर्स है, उनकी मुशावरत या उनकी इन्वॉल्वमेंट भी दुनिया में जिस तरह से हर मुल्क के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलली उन पर रिलाय नहीं करती। हमने बारहा नून लीग को हमारी क़यादत ने यह कहा है कि भाई आप उस गली में ना जाएं, आप दोबारा बंद गली में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर मैदान में अकेले भी जाएं तो अपने पांव पे खुद ही ईंट गिरा देंगे। अब चूंकि हम नाम नहीं ले सकते, फिर हम पे जो ऊपर से कदगने लग जाती हैं अगर आपके लोग इस तरह से बोल देते हैं, तो कुछ लोगों को वो शॉर्ट टर्म जो फायदा होता है वो नजर आता है, और शॉर्ट टर्म फायदे के वजह से वो जो वसी मफाद होता है जो कि मुल्क को वसी जाके, देखें अगर दो जमातें ये जुड़ जाएं, एक जगह पे इज्तिमा कर लें और नेगोशिएट कर लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर मंसूर ये कहे कि मुझे तो अभी फौरन फायदा चाहिए और मैं अभी अपना मफाद लेकर साइड पे हो जाऊंगा, तो आदिल तो वहीं के वहीं रह जाएगा, आदिल फिर सिस्टम के साथ चलेगा। फिर मजबूरन आदिल की भी मजबूरी है कि मंसूर चूंकि आगे आ चुका है तो वो मंसूर के साथ जुड़ेगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अपना स्पेस बनाएगा। सियासत नेगोशिएशन वर्सेस नेगोशिएशन है, सियासत में बैठ के सियासत करना भी सियासत है। इदारों के साथ अपने मामलात भी चलाने हैं, रियासत को भी कायम रखना है, रियासत का तवाज़ुन भी बरकरार रखना है, इदारों को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना और उनके बिल्कुल अंडर भी नहीं जाना, ये सियासत है और ये पीपल्स पार्टी का हौसला है जो डिसाइड करती है। रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हिस्सा बकदर जुस्सा MQM, ये फेडरल में बाहम शीरो शक्र हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या समझते हैं आप कि इस वक्त मौजूदा वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी क़यादत में आप देख रहे हैं कि मुल्क कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, जो ये अदम एतमाद आने से पहले, इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने से पहले जो हालात थे मुल्क की, अल्हम्दुलिल्लाह पहले उन दिनों में तो मुल्क डिफ़ाल्टर होने के लिए जा रहा था, IMF के सारे मुआहदे टूट चुके थे, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई थी, सनतकार ताजिर अपना बोरियां बिस्तर बांध के भाग रहे थे, अपना लोग सरमाया यहाँ से ले
لیکن ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کو یہ آئی سی یو میں، اور اب یہ شاید اب جا رہا ہے الحمدللہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہم تو اس وقت بھی اقتدار کا حصہ، ہمارے پاس صوبے تھے، ہم اپنی گورنمنٹ چلا رہے تھے، ہمارا حصہ تھا اس وقت. لیکن ہم نے اس ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں نے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں بھولنا چاہتا، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. ہم سب وہ سیاسی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. نہیں دیکھیں، وہ کہہ سکتے ہیں بزرگ سیاستدان ہیں، علماء ہیں، ہم ان کی بات کا کبھی برا نہیں مناتے. ہاں، ہم نے نہ کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسی لوز ٹاکنگ کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی ان کا احترام کرتی تھی، آج بھی. ہم نے جو یہ سب کچھ کیا ہے، لوگ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یا دیگر سیاسی جماعتوں پہ کہ شاید ہم نے وزارتوں کے لیے، اپنے قرض معاف کروانے کے لیے ملک کو مزید، ارے بھائی اس میں بچائی کیا ہے جس کو ہم لوٹنے آئیں گے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے فیڈرل منسٹر جو ہے، میرا خیال ہے کہ 0% کوئی تنخواہ نہیں لے رہا ہے، مفت میں کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ الزامات لگانا بہت آسان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنی کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ بھی ملک کو یہ شاید ہم بھی لوٹنے والوں میں شامل ہیں. ہم نے آئینی ذمہ داریاں لی ہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب بنے یا گورنر بنے، جو بھی ہمارے جو 2 صوبوں نے ہمیں اوارڈ دیے ہیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان، وہاں ہمارے چیف منسٹر ہیں. تو دیکھیں، یہ اگر سیاسی جماعتیں، ایک سیاسی جماعت ہم سب سے الگ تھلگ ہے جس کو تحریک، بقایا تو ساری جماعتیں ایک پلیٹ آپ سمجھتے ہیں کچھ امید ہے آپ کو کہ ملک آگے جا رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا فی الحال تو آگے جانے والی تو آپ بات ہی نہ کریں. فی الحال تو آئی سی یو سے دعا کریں گے یہ باہر آ جائے. اور یہ آئی سی یو سے باہر آنے میں کتنا وقت آپ دیکھ رہے ہیں عادل صاحب؟ آخری منٹ ہے میرے پاس. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے بغیر کسی مداخلت کے، اور ان 5 سالوں میں آپ اپنی سمت کا تعین کر لیں، جو کہ آپ نے دیکھیں 2 طرح کی حکومتیں پاکستان میں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے آئینی بحران، ایک ہوتا ہے معاشی بحران. جب آپ کو آئینی بحران درپیش ہو تو آپ کو پیپلز پارٹی یاد آتی ہے. جب اداروں کے اندر آپ کو کلیشز ہوتے ہیں، ادارے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی حد کراس کراؤ، تو پھر آپ آئینی ترامیم کے لیے، آئینی بحران سے نکلنے کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو دودھ پکاتی پیپلز پارٹی ہے، جب آپ کی دودھ کے اوپر بالائی آتی ہے، پھر آپ اپنے ایک اور لاڈلے کی حکومت کو لے آتے ہیں. تو یہ والا سسٹم آپ کو ختم کرنا پڑے گا، درست آپ کو سمت اس کو تعین کرنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کا جہاز فلائی کرو انشاءاللہ. ناظرین کرام، گرما گرم بحث، لیکن صورت مجھے کسی کا شعر یاد آتا ہے کہ سب مجرم حالات ہیں اور سوچ رہے ہیں الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا. بات یہ ہے کہ ہم سب کو انکلوڈنگ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو اس بات پر اتفاق کرنا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا اور آگے بڑھانا ہے تو اپنے ذاتی تمام تر معاملات اور اختلافات کو پس پشت ڈالنا پڑے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.